تو باب السہام، سہام کا معنی کس کہتے ہیں؟ حصے کو کہتے ہیں، ٹھیک جی، سہام حصے کو کہتے ہیں، تو حصص میراث کا بیان ہے، ٹھیک ہے جی۔ السہام المنصوصہ، یہاں سے ہم اب کتنے حصے ملیں گے اس کا اب بیان ہو رہا ہے جی اس میں۔ السہام المنصوصہ فی کتاب اللہ تعالی ستۃ، قرآن میں جو حصے بیان ہوئے وہ کتنے ہیں؟ 6 جی۔ نمبر 1 یہ بورڈ رکھ دیں تو ہم اس پہ لکھ دیں گے۔ منصوصہ نص کہتے ہیں ٹیکسٹ کو، انگریزی میں کس کے نص کا معنی کیا ہے؟ قرآنی عبارت کو ہم ٹیکسٹ، اور عربی میں اردو اس کو متن کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، متن حدیث۔ تو ابھی یہ عربی میں جتنے اس میں بیان وہ کیا ہے؟ فقہ کا متن ہے، اور قرآن مجید میں جو آیتیں لکھی اس کو کیا کہتے ہیں؟ نص کہتے ہیں۔ تو منصوص آیات قرآنی میں کتاب اللہ میں کتنے حصے بیان ہوئے جی؟ 6 حصے بیان ہوئے ہیں۔ نمبر پہلا کیا ہے جی؟ نصف۔ اب نصف کا مطلب کیا ہے جی؟ کتنا ہو گیا؟ اس کو 1/2 کہتے ہیں، یعنی کل جائیداد کا ہوگا 50%۔ ربع من کیا ہے جی؟ 1/4۔ تیسرا کیا ہے جی؟ 1/8 ہو گیا، یعنی 8 میں سے 1 حصہ، ٹھیک جی۔ سارے الفاظ قرآنی الفاظ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ثانی، ثلثان کا کیا ہونا جی؟ 2/3، 2/3، یعنی 3 میں سے 2 حصہ، ٹھیک ہے جی۔ چوتھا ثلث کہتے ہیں جی 1/3۔ ثلثان 2/3، ثلث 1/3، ٹھیک ہے جی، 1/3۔ چھٹا چھٹا حصہ 1/6 حصہ۔ یہ قرآن میں جو منصوص ہے نا، نص جو بیان کیا حصے کتنے ملے؟ کسی کو نصف ملے گا، کسی کو ربع ملے گا، کسی کو ثمن ملے گا، کسی کو ثلثان ملے گا، ثلث ملے گا یا ثلث ملے گا، پھر کبھی پورا مال بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ علم فرائض ترکہ کے بارے میں اس کی وضاحت پر ایک کتاب لکھی تھی ہمارے مفتی محمد عبداللہ مرحوم نے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان کے درجہ بلند کرے۔ یہ کتاب چھپی ہے جی مئی 2006 میں۔ مفتی احمد ہادی صاحب نے اس پر مختصر تخریج بھی لکھی ہے، تو اس میں انہوں نے وراثت کے بارے میں کافی تفصیلات باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کی اہمیت پر لکھی ہے، دوسرے مذاہب کے قانون کا بھی تذکرہ کیا ہے، تو ان حصوں کو کافی حد تک اس میں بیان کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ اس کو بھی آپ کوشش کریں، ان کو پڑھیں اور ان کو سمجھیں۔ تو سیام المنصوصہ جو نص قرآن نے جو حصے بیان کیا وہ کیا ہے؟ 6 نصف ہے، ربع ہے، ثمن ہے، ثلثان ہے، ثلث ہے اور سدس ہے، جو ہم نے تفصیل سے آپ کو بتا دیا۔ اب یہ نصف کس کو ملتا ہے؟ اما النصف فهو فرض للبنت الواحدہ والاخت الواحدہ للابوین او للاب اذا انفردتا عن ذکر مساوٍ فی القرب۔ نصف کس کو ملتا ہے؟ ایک قرآن نے جو بیان کیا ہے نا، جو تلاوت کردہ آیت میں بھی ہے نا، اگر بیٹا نہ ہو تو بیٹی کو کتنا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے، بالکل۔ اس نصف بیٹی کو ملتا ہے اور پھر بہن کو بھی ملتا ہے ایک صورت میں، ٹھیک ہے جی۔ اگر ایک بہن ہو ایک بیٹی ہو تو نصف ملتا ہے۔ للابوین او للاب، چاہے وہ ماں باپ دونوں ایک ہو یا صرف باپ شریک ہو، باپ ایک ہو تو ماں الگ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے باپ ایک تھا تو اس کو حصہ اس میں سے مل جائے گا۔ اذا انفردتا عن ذکر، اس وقت جب ذکر سے خالی ہو، یعنی اس میں کوئی بیٹا شامل نہ ہو، مرد شامل نہ ہو، اور وہ قرب میں دونوں برابر ہوں، ٹھیک ہے جی، ایک دور کا ایک قریب کا نہ ہو، تو اس صورت میں لڑکی کا حصہ کیا ہے؟ نصف ہے۔ دوسرا نصف کس کو ملتا ہے جو قرآن نے بیان کیا؟ وفرض الزوج مع عدم الولد،
فرض الزوج، فرض کا منع جو حصہ مقرر کیا نا، فرض، اس کو فرض کیا ہے حصہ، خاوند کا حصہ اس کو آدھا ملے گا، کب ملے گا؟ ما عدم الولد، جب عورت سے کوئی بچے نہ ہو، جب ولد اس کی کوئی اولاد نہ ہو، یہاں ولد سے مراد بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَد، قرآن کی آیت ہے، اگر مرنے والی خاتون کا کوئی اولاد نہ ہو، کہ اولاد نہ ہو تو اس صورت میں خاوند کو کتنا ملے گا؟ نصف ملے گا، یہ دو نصف ملے گا، ٹھیک ہے جی، ان دو کو نصف ملتا ہے، آدھا آدھا۔ ایک لفظ لکھے وَإِن نَزَلَ، اس کا مطلب یہ ہے اگر ممکن ہے بیٹا نہ ہو تو پوتا ہو، تو اس صورت میں بھی یہی ملے گا، ٹھیک ہے نا، یعنی پوتا بھی نہیں ہے اس صورت میں ملے گا، ممکن ہے بیٹی نہیں ہے تو اگر پوتی ہو تو پھر کم ہو جائے گا، لیکن پوتی بھی نہیں ہے، یعنی اس کے فروع ہے نا، جتنے فروع ہیں نیچے آنے والے وہ نیچے تک چلا جاتا ہے، یعنی بیٹا ہے پھر پوتی پھر پوتی پڑ پوتی، تو وہ نیچے تک چلا جاتا ہے، اور اس طرح اصول جو اصل کہتے ہیں، باپ، باپ کے بعد دادا، دادا کے بعد پردادا، دادی، دادی پردادی، وہ اوپر تک چلا جاتا ہے، اگر باپ نہیں ہو تو پھر اسی جگہ دادا اس جگہ کو لے لیتا ہے، اور اصل میں پھر اس کا حصہ اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ وَأَمَّا الرُّبُعُ، اب ربع کسی کو ملتا ہے؟ ربع کسی کہتے ہیں؟ 1/4 کو۔ یہ کن قرآن نے جن کو حصہ بیان کیا وہ فرض الزوج مع الولد، یہ ربع کس کو ملتا ہے؟ صورت میں اگر اس کی کوئی اولاد ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، تو خاوند کو 1/4 ملے گا، وَإِن نَزَلَ، اگرچہ نیچے تک کیوں ہی نہ ہو، ٹھیک ہے جی، پوتا، پر پوتا، پوتی وغیرہ۔ وَفَرْضُ الزَّوْجَةِ، ہاں اب بیوی کو بھی 1/4 حصہ ملتا ہے، کس صورت میں؟ مَا عَدْمِ الْوَلَدِ، جب اس کی کوئی اولاد نہ ہو، خاوند کی اولاد نہ ہو تو بیوی کے لیے بھی 1/4 ملتا ہے۔ خاوند کے لیے تھا اگر اولاد ہو تو 1/4، بیوی کے لیے اولاد نہ ہو تو 1/4، لیکن خاوند کا نصف حصہ بیوی کو ملتا ہے یہاں۔ وَأَمَّا السُّمُنُ، پھر سمن کسی ملتا ہے؟ سمن کس کہتے ہیں؟ 1/8واں حصہ۔ فَهُوَ فَرْضُ الزَّوْجَةِ خَاصَّةً مَعَ الْوَلَدِ، یہ بیوی کا حصہ ہے خاص طور پر مال ولد، جب اس کی اولاد ہو، یعنی خاوند کی اولاد ہو، بیٹا بیٹی ہو، تو بیوی کو کتنا ملے گا؟ 8واں، یہ 8واں اور کسی کا حصہ نہیں، اس لیے خاص لفظ کر دیا فقہ الاحواد میں۔ وَإِن نَزَلَ، اگرچہ نیچے تک وہ اولاد ہو، ٹھیک ہے جی، اولاد ہو تو بیوی کو 1/8، اور اولاد نہ ہو تو بیوی کو 1/4، 1/8 ملنا ہے۔ اب دو بیوی، کسی کی 2 بیویاں ہیں، کسی کی اگر 3 ہو پھر 4 ہو، کیا کریں گے؟ تو ان کو مزید بڑھے گا؟ نہیں، تو شاہ سید علیہ رحمہ فرماتے ہیں، تو تقریباً تمام فقہا کا یہی ہے، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، وَلَا يَزِيدُ عَلَى السُّمُنِ شَيْءٌ لِكَثْرَةِ عَدَدِهِنَّ، بیوی ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں ان کے سمن میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، وہی سمن، یعنی 1/8 حصہ انہی بیویوں میں 2 ہے تو 2 میں، 3 ہو تو 3 میں، 4 ہے تو 4 میں، وہی حصہ تقسیم کریں گے۔ وَأَمَّا الثُّلُثَانِ فَهُمَا فَرْضُ الْبِنْتَيْنِ أَوِ الْأُخْتَيْنِ فَصَاعِدًا مِنَ الْأَبَوَيْنِ أَوْ مِنَ الْأَبِ مَعَ عَدْمِ الْأَخِ أَوْ وَلَدِ الْأَخِ، یہ مسئلہ تقریباً اوپر بھی آیا ہے، تو ثلثان یعنی 2/3 کسی ملتا ہے؟ یہ کن کیسا ہے؟ یہ قرآن کی شروع آیت میں فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، ٹھیک ہے نا جی، اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو کتنا ملے گا؟ ثلثان ملے گا۔ تو اب مزید اس کی تشریح اس طرح ہے کہ یہ 2 بیٹیوں کا حصہ یا 2 بہنوں کا حصہ فائسائدن، یا اس سے آگے سائدن من زیادہ ہو، یعنی 2 سے زیادہ ہو، 3 بھی ہو، 4 بھی ہو سکتے ہیں نا، تو ان کو ثلثان نہیں ملنا ہے، مزید انہیں اس میں حصہ نہیں پڑے گا، چاہے ملا ابوین ہو یا ملا اب ہو، ٹھیک ہے، ماں باپ ایک ہو یا صرف ماں باپ شریک ہو، ماں الگ ہو، تو پھر ان کو کتنا ملے گا؟ تو کب ملے گا ثلثان؟ مَا عَدْمِ الْأَخِ، جب بھائی نہ ہو، اس کا بھائی نہ ہو تو اس کو ثلثان ملے گا،
اگر بھائی نہ ہو صرف ایک بیٹی ہو تو کتنا ملے گا؟ یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا. ایک بیٹی ہو تو ہاں نصف ملے گا. ہاں بالکل. بیٹا نہ ہو ایک بیٹی ہو اگر تو یا بہن ہو تو اس کو نصف ملے گا. اگر بیٹا ہو تو پھر ثلثان ملے گا. نہیں بیٹی دو ہو ثلثان پھر ثلثان ملے گا بالکل. او ولد الاخ یا اب ولد الاخ بھتیجا ہو گیا نا. یعنی اگر بیٹا نہ ہو تو پھر ممکن ہے بھتیجا ہو سکتا ہے. نہیں وہ اس صورت میں نا جب بیٹا نہ ہو تو پھر آگے ورثت چلتی ہے نا. ہاں واما الثلث اب ایک بڑا 3 یہ کس کو ملتا ہے؟ اما الثلث فهو فرض الام مع عدم الولد. ثلث کس کا ایسا ہے؟ ماں کا ایسا ہے مع عدم الولد جب اس کی اولاد نہ ہو. یعنی کوئی آدمی مر جاتا ہے تو پھر اس کی ماں ہے لیکن اس کا اپنا اس کی اولاد نہیں ہے تو اس صورت میں ماں کو 1/3 ملے گا.